یہ بتائیں کہ آپ کا آئی ایم ایف کے ساتھ ایک اور معاہدہ ہو گیا اور اس میں بڑی آپ نے لمبی چوڑی ایفرٹ کی، تو اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو آئی ایم ایف نے ہمیں ایسے ہی تو نہیں معاہدہ کر لیا نا، ایسے تو ہمیں پیسے نہیں دے رہا نا، انہوں نے بھی تو کچھ چیزیں ہم سے منوائی ہیں، ظاہری بات ہے وہ بھی جسٹیفائڈ ہیں اس میں۔ اب اس میں بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ اب سبسڈیز کم ہوں گی اور ٹیکس بڑھانے پڑیں گے، آپ کو قرضے بھی کچھ جو ہیں وہ بڑھیں گے، تو الٹیمیٹلی اس کا عام آدمی کی زندگی پہ بہت نیگیٹو اثر پڑے گا اور غربت جو ہے اس میں اضافہ ہوگا۔ آپ اس معاہدے کو کیسے دیکھتے ہیں کہ اس کا ہمیں فائدہ ہے یا ان دی لانگ رن نقصان ہے؟ یہ ہمیں مرزا جب پچھلے سال ہم وہ اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ جو پی ڈی ایم گورنمنٹ میں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی قیادت میں یہ ہوا تھا، اس کے بعد پھر جب ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ایکسٹینڈڈ فیسلٹی میں ہم نے جانا ہے، اس کی دو وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ تھا کہ جو معاشی استحکام کی طرف ہم چل پڑے تھے کہ اس میں زیادہ پرماننس لائی جا سکے، اور دوسرا یہ تھا کہ اسٹرکچرل ریفارمز، لوگ بات بڑی کرتے ہیں اسٹرکچرل ریفارمز، واٹ اینڈ وائی ایٹسیٹرا، ان دونوں پہلوؤں میں بات کرنا چاہوں گا کہ کس طرح یہ آئی ایم ایف کے پروگرام سے ملک کو فائدہ ہو رہا ہے، اینڈ دین ٹو یور پوائنٹ کہ اس میں عام آدمی کو فائدہ پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا۔ تو دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ معاشی استحکام آتا ہے تو اس میں اگر آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ، فسکل سرپلس، کرنسی سٹیبل ہو، فارن ایکسچینج ریزروز آپ کے 2.5 months میں امپورٹ کور پہ ہوں $14.5 بلین کے قریب، انفلیشن آپ کی سنگل ڈیجٹ میں آ گئی ہو، پالیسی ریٹ آپ کا ہاف ہو گیا ہو، تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو امپیکٹ کرتی ہیں ہماری اکانومی کو۔ آج بھی میرے پاس جرمن ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا، کیونکہ دیکھیں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں معاشی استحکام جو ہے، ایک تو ہم بھول جاتے ہیں ہم کہاں تھے آج سے 2.5 سال پہلے، لیکن اگر ہم نہ بھی بھولیں تو دیٹس ناٹ این اینڈ اٹ سیلف مینس ٹو این اینڈ، کہ ہم نے جو فورن انویسٹرز ہیں ان کا $4 بلین سے زیادہ کا جو ہے وہ جو پھنسے ہوئے تھے ڈیویڈنڈ پروفٹس، ان کو ریپیٹریٹ کیا۔ آج بھی آپ نے دیکھی ہوگی اخباروں کی خبر ہے کہ $750 ملین جو ہیں کمپنیز نے اپنے پروفٹ ریپیٹ۔ سو اس میں دو اچھی خبریں، ایک تو اس کا مطلب ہے وہ پیسہ بنا رہے ہیں تو بھجوا رہے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اب اس میں کوئی قدغن نہیں ہے، بیکاز ایگزسٹنگ انویسٹرز اگر ٹھیک مطمئن ہوں گے ان کا کیپٹل آ سکتا ہے جا سکتا ہے تو دوسرے فارن انویسٹرز آئیں گے، اور دوسرا اگر یہ کمپنیوں کا اور کاروبار چلے گا جن کمپنیوں کی لیوریج بھی ہے، جن کی بیلنس شیٹیں بہت تھیں، اگر ان کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے مارک اپ ریٹ ہاف ہو گیا ہے تو ان کے پاس وسائل آ رہے ہیں کہ وہ فردر انویسٹ کریں، اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم اس کو پروگرام کو آگے لے کر گئے۔ دوسری چیز میں بات کرنا چاہتا ہوں ٹیکسیشن، انرجی، ایس او ایز، پرائیویٹائزیشن، پبلک فائنانس، یہ وہ ساری اسٹرکچرل ریفارمس تھیں جو ہم نے کہا کہ ہم آئی ایم ایف امبریلا میں کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، جو ٹیکسیشن کی آپ نے بات کی ہے یہ بڑی اچھی بات ہے۔ میں اگر آپ اجازت دیں گے تو جو پریزنٹیشن دی گئی ہے پچھلے ہفتے ورلڈ بینک کے توسط سے، بیکاز دے وانٹ، مجھے کچھ اس کا پتہ ہے۔ اچھا، وہ کہ وہ اتنے امپریس ہوئے کہ انہوں نے وہی پریزنٹیشن پھر آپ سے کہا کہ اور کنٹریز کو بھی دکھائی جائے، اور دکھائی گئی۔ اور وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ میں نے اور بھی جگہوں کے میں کہہ رہا ہوں کہ ایجپشن فائنانس منسٹر میرے پاس آئے، اور وہ ہمیں ان کی تقلید کرنی چاہیے ان ویریس ویز، جو جس طرح وہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لے کر آئے ہیں، لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ یا میں اپنی ٹیم تمہارے پاس بھیجوں گا یا اپنی ٹیم تم کائرو بھیج دو، اور وی وانٹ ٹو ہیو دا سیم ریفارمز ان ٹرمز آف پیپل، پروسیس، ٹیکنالوجی ایٹسیٹرا۔ اب یہ بہت امپورٹنٹ ریفارم ہے حمید صاحب، کیونکہ اس کا عام آدمی کے ساتھ تعلق ہے، کیونکہ دیکھیے ہم نے جو فارمل سیکٹر ہے اس پہ ٹیکس کا بوجھ بہت بڑھ گیا ہے، سیلریڈ کلاس پہ جو ٹیکس ہے وہ ڈسپروپورشنیٹلی ہائی ہو گیا ہے، بہت زیادہ سر۔ تو میں ابھی بھی یہ جو فرسٹ کوارٹر کی رپورٹ آئی ہے اس میں بھی سب سے زیادہ 130 بلین سیلریڈ کلاس نے دیا، میں اس میں اور ہر پاکستانی جو ہے وہ آپ سے یہ جاننا چاہتا ہے کہ سیلریڈ کلاس والوں کو ہی نچوڑنا ہے، یہ جو باقی میں آتا ہوں، بالکل درست بات ہے، اینڈ اٹس دا رائٹ کویسچن ٹو آسک۔ تو اب اس میں ہم دو طریقے کر رہے ہیں، کیونکہ ایک تو
میں ایکڈیمک ڈسکشن کرتا ہوں یا ڈسکشن یہ کرتا ہوں کہ باقی ملکوں کا ہم باقی تو کمپیریزن کرتے ہیں، لیکن ٹیکس ٹو جی ڈی پی تو امپورٹنٹ ہے نا. 8.8 سے کوئی ملک فسکل سسٹینیبلٹی نہیں جا سکتا. آج 10% سے اوپر چلا گیا، 11% جائے گا، 13% جائے گا. لیکن جانا کیسے ہے؟ دیٹ از دا امپورٹنٹ پوائنٹ. اس میں وہ سیکٹر جو پہلے نہیں دے رہے، ہول سیل، ریٹیلرز، ٹریڈرز، ریئل اسٹیٹ ہے، ایگریکلچر ہے. دوسرا جو بہت ایک بڑا امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے حامد میر صاحب، از دا لیکیج ان آر ایگزسٹنگ سیکٹرز. میں دونوں کی بات کرنا چاہتا ہوں، پھر میں سیلری کلاس پہ، اگر آپ کے پاس مجھے آپ 2 منٹ کی اجازت دیں. تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ یہ جو بات ہوتی ہے کہ جی ہم ریٹیلرز، ٹریڈر، ہول سیلرز سے ہم ٹیکس نہیں وصول کر رہے. تو پچھلے سال، اور یہ میں آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز دے رہا ہوں، کہ 100% سے انکریز ہوا ہے ٹیکس جو اس سیکٹر نے دیا ہے، ہول سیل، ریٹیل، ٹریڈر نے. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس کو اس سے اور زیادہ دینا چاہیے، بٹ دا ٹوٹل اماؤنٹ دیٹ واز got collected was about 693 billion rupees to be very exact. اس کے ایوز جو سیلری کلاس نے دیا وہ 555 بلین تھا. تو ایک تو میں وہ تھوڑی سی فیکٹ کی کریکشن کرنا چاہتا ہوں کہ وہ 550 بلین از مے بی ٹو ہائی، بٹ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ اب سیگمنٹ دے نہیں رہا. اور اسی طرح اس میں اب فردر اضافہ ہوا ہے ان دا فرسٹ کوارٹر، جو ہم نے دیکھا ہے Q1 آف لاسٹ ایئر، Q1 آف دس ایئر. اب آپ دوسرا جو ایک بہت بڑا ایک سیکٹر ہے جہاں سیلز ٹیکس میں بہت بڑے گیپ تھا، اور اس میں جو ہم نے جو پریزنٹیشن بھی دی ہے نا وہاں ورلڈ بینک گروپ کے سامنے، اور جس کی وجہ سے کہ اب یہ جو رول آف ٹیکنالوجی ہے، ہیومن انٹرونشن کم، اس کا مطلب ٹرانسپیرنسی زیادہ بڑھ گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کرپشن جو ہے اس میں اضافہ جو کم ہوئی ہے، کیونکہ یہ جو لین دین کا معاملہ ہے ایٹسیٹرا. اب اس میں ہم کئی سیکٹرز کو بتدریج دیکھ رہے ہیں. میں 2 کی آپ کو کانکریٹ ایگزامپل دیتا ہوں کہ جب ہم نے یہ RFID ٹریکنگ شروع کی ہے اور AI ڈیجیٹل مانیٹرنگ شروع کی ہے ان دا فیکٹری پریمیسز، انکلوڈنگ ود دا ہیلپ آف دا لا انفورسمنٹ ایجنسیز. شوگر کے سیکٹر میں یہ میں پچھلے 6 سے 8 مہینے کی بات کر رہا ہوں، اسٹل ارلی ڈیز. تو وی ہیو ناؤ ریکورڈ مور دین 30 بلین ایڈیشنل ٹیکس. اسی طرح سیمنٹ میں جب ہم نے یہ شروع کیا ہے تو وی ہیو ریکورڈ لٹل مور دین 60 بلین ان سیمنٹ سیکٹر. 100 بلین پچھلے 6 سے 8 مہینے میں یہ سیلز ٹیکس کی ایڈیشنل مد میں آیا ہے، اور ابھی اس کو رول آؤٹ کیا جا رہا ہے، کر دیا گیا ہے بیوریجز میں، ٹوبیکو میں. So in all sectors which represent roughly 30% of the country's GDP. یہ وہ چیزیں ہیں جس میں ہم یہ ٹیکس لے کر آئیں تاکہ ہم ٹیکس ٹو جی ڈی پی بڑھاتے جائیں. اور سیلری کلاس میں اب سیلری کلاس کا میں صرف یہ کہوں گا کہ آئی فلی ایگری کہ جو ڈسپرپورشنیٹ برڈن ڈالا گیا، لیکن ہماری جو کوشش یا کاوش تھی، میں اس کو یہ ضرور کہوں گا کہ اس کو تھوڑا سا اپریشیٹ کرنا چاہیے ان ٹرمز آف ڈائریکشن آف ٹریول. ہم نے کوشش کیا کی میں یہ آپ کی توسط سے بتانا چاہوں گا کہ پہلے تو یہ کیا کہ جو جن کی انکم ₹1,00,000 تک ہے پر مہینے، وچ مینز 1.2 ملین روپیز، ان کا ٹیکس ریٹ 5% سے انکم ٹیکس 1% کر دیا گیا. اس سے جو اگلا بریکٹ تھا وہ تھا 15%، اس کو ہم نے 13% کر دیا. اس سے جو اگلا بریکٹ تھا وہ 25% تھا، اس کو ہم نے 23% پہ کر دیا. تو حامد میر صاحب یہ کلیکٹیولی بنتے ہیں 10 لاکھ سیلری کلاس لوگ، جہاں ہم نے کوشش کی کہ یہاں کچھ ریلیف دی جا سکے. جہاں ہم نہیں دے سکے، اور اس میں آپ کے اس طبقے میں 1.5 سال پہلے میں بھی تھا جو ہائی ٹیکس میں آتا ہے، سپر ٹیکس میں آتا ہے. They represent another 225 to 230,000 salary class people. اس میں ہم ریلیف نہیں دے پائے بیکاز ہماری پہلی کوشش یہ تھی کہ جو لوور ٹو مڈل انکم ہے اس میں کم از کم ہم کچھ تو ریلیف لے کر آئیں. آئی تھنک لوور والا تو 1% انکم ٹیکس سے تو جانا نیچے. اب وہ والا بھی جو طبقہ ہے سب سے اوپر والا، اس کا بھی پروگریسیوٹی سے تھوڑا سا فرق آیا.